السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 86۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین، یہی لوگ وہ جنہوں نے نشتروا الحیات الدنیا، خرید لیا زندگی دنیا، بالآخرۃ، آخرت کے بدلے، فلا یخفف، سو نہ ہلکا کیا جائے گا، عنہم، ان سے، عذاب، عذاب، ولا ہم، اور نہ وہ، ینصرون، مدد کیے جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے خرید لیا ہے، ان کے نہ تو عذاب ہلکے ہوں گے اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے خرید لی ہے۔ اب وجہ بتائی جا رہی ہے نا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ لوگ کچھ مانگتے ہیں اور کچھ چھوڑ دیتے ہیں، کیا وجہ ہوتی ہے؟ دنیا کے مفاد ہم اللہ تعالیٰ کے انہی احکامات کو لے کر لیتے ہیں، لیکن جس سے ہماری دنیا کا نقصان نہ ہو، لیکن جہاں ہمیں دنیا کا نقصان ہونے لگے وہاں ہم کیا کرتے ہیں کہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ وجہ کھول کے بتا رہے ہیں کہ احکام کی نافرمانی کیوں ہوتی ہے، دنیا کی محبت کی وجہ سے، دنیا کے فائدے سمیٹنے کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سب کو وارن کیا ہے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عنقریب بہت سے فتنے ہوں گے۔ فتنے کیا ہوتے ہیں؟ آزمائشیں، رات کے اندھیرے کے ٹکڑے کی طرح، جیسے اندھیرے میں کچھ دکھتا نہیں ہے نا، ایسے ہی ان فتنوں میں سمجھ نہیں آئے گی کہ کیا کریں اور کیا نہ کریں۔ ایک شخص صبح کے وقت مومن اٹھے گا، ایمان کی حالت میں صبح کرے گا، لیکن شام تک وہ کافر ہو چکا ہوگا، شام تک اس کا ایمان سلامت نہیں ہوگا۔ اور اگر اس کا ایمان سلامت ہوگا شام تک، تو جب وہ صبح اٹھے گا تو اس کو دل پھرا ہوا ہوگا۔ تو کیوں؟ یہ بھی دنیا کے فائدے کی خاطر اپنا دین بیچ ڈالے گا، دین پہ کمپرومائز کر لے گا۔ تو ان فتنوں سے ہمیں خبردار کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ دنیا کی زندگی خریدتے ہیں آخرت کے بدلے، آخرت چھوڑ کے دنیا چاہتے ہیں، اس لیے کچھ حکم جو ہے وہ مانتے ہیں اور کچھ حکم نہیں مانتے۔ تو ایسے لوگوں سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا، یعنی کہ وہ جس عذاب میں، جس مصیبت میں پڑے ہیں اس میں کمی نہیں کی جائے گی اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ جہنم میں جانے والے جہنم کے داروں کا مالک سے کہے گا کہ یا مالک، دعا کرو کہ تمہارا رب ہمارا فیصلہ کر دے، ہمیں موت دے دے، بس بہت جل چکے ہم پر بہت مصیبت آ چکی، اب ہمارا فیصلہ ہو جائے۔ تو مالک کیا کہے گا کہ تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، یہاں سے تم نہیں نکل سکتے۔ تو پھر اب وہ کیا کریں گے کہ وہ جہنم کے باقی داروں ہیں نا، ان کے پاس جائیں گے۔ جہنمی اور کہیں گے کہ اے فرشتوں، تم ذرا اپنے رب سے دعا کرو کہ ہماری مطلب کہ تم اپنے رب سے دعا کرو، ہماری سفارش کر دو کہ اللہ ہمارے عذاب میں ایک دن کی کمی کر دے، ایک دن کی چھٹی مل جائے، اس دن عذاب نہ ہوا کرے نا۔ دنیا میں بھی ہم پورا ہفتہ کام کرتے ہیں نا، تو پھر ہم کیا کہتے ہیں کہ ایک ویکینڈ تو آنا چاہیے نا، ایک دن تو ہمیں چھٹی ملنی چاہیے تاکہ ہم آرام کر سکیں۔ تو وہاں بھی کہیں گے کہ چلو 6 دن اگر ہم عذاب میں ہیں، جل چکے ہیں، تو ایک دن ہمارا عذاب کم ہو جائے نا، ختم بھی نہ ہو لیکن کم ہو جائے۔ تو جواب میں کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے کہ خود ہی دعا کر لو، ہم نہیں کرتے تمہارے لیے دعا، ہم سفارش بھی نہیں کرتے۔ تو کوئی سفارش نہیں کرے گا، اور نہیں پکار کافروں کی مگر غارت کرنے والی، ختم ہونے والی، اس کا فائدہ نہیں ہے، سب گم ہو جائے گا۔ وہ جتنا مرضی چیخیں چلائیں، دعائیں کریں، وہاں جہنم میں کسی کی بھی دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو یہاں پہ ہم سب کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ اس چند روزہ زندگی میں اس طرح ہم گم نہ ہو جائیں کہ اس کے فائدوں میں ہم اللہ تعالیٰ کی حدود کو ہی پامال کر دیں، حرام حلال کی تمیز ہی بھول جائیں۔ تو اس لیے اپنی عبادات کا خیال رکھیں، اللہ کے احکامات کو جانیں، سمجھیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور ان کو مدد بھی کہیں سے نہ ملے گی، یعنی کہ نہ مالک مدد کرے گا، نہ اور کوئی داروغہ مدد کرے گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ کہ یہ سب نا ان مجرموں کے ساتھ نہیں دیں گے، کیونکہ انہوں نے عہد توڑا، کیونکہ انہوں نے آخرت کو اپنی منزل ہی نہیں بنایا، ان کی ساری دلچسپیاں صرف دنیا کی حد تک تھیں۔ آج اگر ہمارا اٹھنا بیٹھنا جینا مرنا ہر چیز دنیا کے لیے ہو اور ہم آخرت کو بھول جائیں، تو دیکھو کہ اس کی تیاری کے لیے وقت ہی تو نہ ہو، ہم نماز بھی نہ پڑھتے ہوں، ہمارے پاس وقت ہی نہ ہو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا، تو پھر ہم آخرت میں جا کے کس چیز کو پائیں گے؟
تو یہاں پہ ہمیں تھوڑا سا غور کرنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. جزاک اللہ خیر.